نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات سامعین ذی وقار کہ ایک شخص اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ اے میرے مرشد، اے میرے شیخ، اے میرے پیر، میں آقا علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آقا علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ تمنائیں مچل رہی ہیں، میرے دل میں یہ آرزو ہے کہ میں حضور علیہ السلام کا دیدار کروں۔ آپ میرے مرشد ہیں، آپ میرے شیخ ہیں، مجھے کوئی نسخہ بتا دیجئے، مجھے کوئی وظیفہ دے دیجئے کہ میں وہ کروں اور مجھے آقا علیہ السلام کا دیدار ہو۔ مرشد کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیں، آج رات کو آپ کی دعوت ہے، آج رات کا کھانا آپ نے میرے ساتھ کھانا ہے۔ اب رات آتی ہے، وہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مرشد اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ اب اولیاء کرام کا کھانا بھی عجیب ہوتا ہے کہ یہ کھانا کھلا کر دلوں کی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، دلوں کو چمکا دیتے ہیں۔ اسی طرح محبوب الہی آپ کا واقعہ ملتا ہے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ مریدوں نے آپ کو اطلاع دی کہ فلاں علاقے میں ایک شخص رہتا ہے تو وہ غیر مسلم، لیکن سنا ہے اس کی زبان میں بڑا اثر ہے، بڑی تاثیر ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اس غیر مسلم کے پاس چلے گئے۔ اب بندہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یار ایک اللہ کا نیک بندہ اور دوسری سائیڈ پر ایک غیر مسلم جو اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو ایمان بھی نہیں رکھتا، اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ذرا غور سے سماعت فرمائیے کہ محبوب الہی اس کے پاس کیوں گئے۔ اب اس کے پاس چلے گئے، اس نے کچھ پڑھا، اپنی زبان میں کچھ پڑھا، کچھ پڑھ کر دم کیا، آپ فوراً ٹھیک ہو گئے، فوراً صحتیاب ہو گئے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا ارے تو کرتا کیا ہے، تیری محنت کیا ہے، تیری مشقت کیا ہے، تیرا مجاہدہ کیا ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی ہے؟ تو نے ابھی کچھ پڑھا اور پڑھ کر مجھے دم کیا، میں فوراً ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ بابا جان دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، اپنے نفس کی ضد میں اس کا الٹ کرتا ہوں۔ اگر میرا نفس کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی تو میں گرم پانی پی لیتا ہوں، اگر میرا نفس کہتا ہے چاول کھا تو میں روٹی کھا لیتا ہوں۔ یہی میرا مجاہدہ ہے، یہی میری محنت ہے۔ خواجہ غریب نواز خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہنے لگے اچھا یہ بات ہے۔ آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، اس کے کان میں ایک جملہ کہا، اس کے بعد اولیاء اللہ نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے ولی نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ پھر جو کہنا تھا اسی کا کہنا تھا، وہ غیر مسلم کا ہی کہنا تھا، اللہ کے ولی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کلمہ پڑھ کر فوراً مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ مرید پاس بیٹھے تھے، مرید کہنے لگے مرشد آپ تو علاج کروانے کے لیے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ وہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، آپ نے اس کے کان میں کیا کہا؟ کیا کہا؟ مرشد کہنے لگے کہ ہمیں کیا حاجت، ہم کسی کے پاس علاج کروانے کے لیے آئے، ہم تو علاج کیا کرتے ہیں، ہم تو علاج کیا کرتے ہیں، ہم تو دلوں کو چمکایا کرتے ہیں، ہم تو علاج کیا کرتے ہیں۔ میں نے مرید کہنے لگے مرشد آپ نے اس کے کان میں کہا کیا تھا؟ کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا ارے تو کرتا کیا ہے، تیری محنت کیا ہے، تیری مشقت کیا ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی؟ وہ کہنے لگا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، اپنے نفس کی ضد میں اس کا الٹ کرتا ہوں، یہی میرا مجاہدہ ہے، یہی میری مشقت ہے۔ پیر صاحب کہنے لگے میں نے اس کے کان میں کہا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، کہتا ہے نہیں مسلمان نہیں بنوں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا ارے اپنے نفس کی مخالفت کر، اپنے نفس کی ضد میں اس کا الٹ کر۔ وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ اولیاء کرام کے طریقے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام غیر مسلم کو مسلمان کرتے ہیں۔ ہاں وہ شخص اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے آقا علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ عطا فرمائیے، کوئی وظیفہ دیجئے، آپ میرے مرشد ہیں۔ مرشد کہنے لگے کہ آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے، آج رات کو تیری دعوت ہے۔ رات آتی ہے، وہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مرشد
مرشد اسے کھانا کھلاتے ہیں، کھانا بہت کم ہوتا ہے لیکن کھانے میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کھانا تو کھا لیتا ہے، اب مرشد اسے پانی بھی نہیں دیتے۔ اب ادب کا تقاضا بھی تھا کہ وہ مرشد کو کچھ کہہ بھی نہیں سکا۔ اب وہ کہنے لگا مرشد اب مجھے حضور کے دیدار کا نسخہ بتائیے۔ مرشد کہنے لگے کہ آج رات آپ گھر جاؤ، صبح آنا تو تمہیں میں حضور کے دیدار کا نسخہ بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مرشد میرے دل میں تمنائیں مچل رہی ہیں، میں آقا علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ آرزو ہے، میرے دل میں یہ خواہشات ہے، میں آقا کا عاشق ہوں، آقا کا دیوانہ ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے صبح آنا تمہیں حضور کے دیدار کا نسخہ بتاؤں گا۔ مرشد نے اسے پانی میں نہ دیا، اب واپس جانے لگا تو مرشد نے کہا گھر جا کر بھی پانی نہیں پینا۔ اب وہ نمک کھایا ہوا ہے، گھر جاتا ہے بغیر پانی پیے سو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ مرشد آپ نے حضور علیہ السلام کے دیدار کا نسخہ بتانا تھا، وہ عطا فرمانا تھا، وہ نسخہ بتائیے اس کا کیا بنا۔ مرشد کہنے لگے رات پانی پیا تھا، کہا نہیں بغیر پانی پیے سو گیا تھا، کہا بغیر پانی پیے سو گیا تھا۔ خواب آئی، کہنے لگا آئی، کیا دیکھا؟ کہنے لگا دریا دیکھے، سمندر دیکھے، چشمے دیکھے، پانی ہی پانی دیکھا، جہاں نظر اٹھائی پانی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، پانی کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ پیر صاحب کہنے لگے یہی میرا سبق ہے، یہی میری تعلیم ہے۔ ارے تو کہتا ہے کہ تیرے دل میں محمد عربی کے پیار کی طلب ہے، ارے تیرے دل میں محبت ہے، ارے پہلے سچی طلب تو پیدا کر۔ اگر پانی پیاس بجھانے کے لیے تیری خواب میں آ سکتا ہے تو آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ بھی آئے گا، تو اپنے دل میں سچی طلب تو پیدا کر، سچی محبت تو پیدا کر۔ دیکھنا آمنہ کا لال آئے گا اور آواز آئے گی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں ہے۔